إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا باب الحمزتین من کلمہ، یعنی جب دو حمزے ایک کلمہ میں ہوں، یہ باب چل رہا ہے. ایک سبق پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. ہم نے پہلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں ہوں تو ان کی تین صورتیں ہیں. پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوگا اور دوسرا حمزہ مفتوح، مکسور، مضموم تینوں طرح آ سکتا ہے. اور پھر ہم نے اس کے اندر دو طرح کے اختلافات پڑھے تھے. ایک تو دوسرے حمزہ میں تسہیل کا مسئلہ تھا، اس کے لیے ہم نے پہلے دو شعر پڑھے، اور اس کے بعد دونوں حمزوں کے درمیان الف پڑھنے کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے ہم نے اس کے بعد دو شعر پڑھے تھے جو اگرچہ ترتیب میں تو تیسرا چوتھا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ساتھ ملا دیا تھا تاکہ اس مسئلے کو سمجھا جا سکے. تو پچھلے سبق سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اختلافات جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک تسہیل کا مسئلہ ہے اور دوسرا ادخال الف کا مسئلہ ہے، یعنی دونوں حمزوں کے درمیان الف کو داخل کرنے کا مسئلہ ہے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اصولی اختلاف ہے. پورے قرآن مجید میں جہاں بھی دو حمزے پائے جائیں گے تو وہاں پر اسی طرح اختلاف ہوگا. البتہ چند کلمات ایسے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر 6 7 8 5 جتنے بھی آئیں گے کلمات ایسے ہیں جن میں اختلاف جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اصول سے ہٹ کر اختلاف ہے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے باقی پورے باب کے اندر انہی کلمات کا تذکرہ کریں گے کہ جن کلمات کے اندر اختلاف اپنے اصول سے مختلف ہے، ہٹ کر ہے، چینج ہے. ان کلمات میں سے سب سے پہلا یہ ہے، اور آج کا ہمارا سبق بھی اسی شعر سے شروع ہوتا ہے، وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَتْ صُحْبَةٌ. وَحَقَّقَهَا، اور اس دوسرے حمزہ میں تحقیق کی ہے سورہ فصلت کے اندر. صحبتن، صحبہ نے، یعنی صحبہ ایک رمز ہے اور اس کا مطلب ہے حمزہ، کسائی اور امام شعبہ. صحبہ جو ہے یہ سورہ فصلت کے اندر دوسرے حمزہ میں تحقیق کرتے ہیں، اور کلمہ ہے اعجمی. والاولی اسقطن لتسہلا، اور تو پہلے حمزہ کو گرا دے، لتسہلا امام ہشام کے لیے، لام امام ہشام کی رمز ہے. یہ تو اس شعر کا ترجمہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کلمہ اعجمی اس کے دوسرے حمزہ میں صحبہ نے تحقیق کی ہے. اب اس کی ضد سے میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ صحبہ کے علاوہ باقی تمام قراء جو ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں سوائے امام ہشام کے. ہشام جو ہے وہ ایک ہی حمزہ پڑھتے ہیں، اور جب ایک حمزہ پڑھا جائے گا تو اس کے اندر تسہیل یا ادخال الف والا دونوں مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کو تمام قراء جو بھی ایک حمزہ سے پڑھتے ہیں وہ اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے. اب اس لفظ کے اندر جب ہم قراءات کو جمع کرتے ہیں تو جیسی ہم نے اصول کے اندر قراءات پڑھی ہیں وہ تمام کی تمام قراءات اس کے اندر بھی آئیں گی. مثال کے طور پر ورش کے لیے اپنا ابدال کا مسئلہ ہوگا دوسرے حمزہ میں، اسی طرح دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی ورش کی قراءت ہے، اور ابن کثیر مکی دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، صرف تسہیل کریں گے. اس کے بعد قالون اور ابو عمر بصری جو ہیں
ان کے لیے تسہیل مع الادخال ہوگا، یعنی تسہیل بھی ہے اور دونوں حمزوں کے درمیان الف بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہشام کا تو ہے ہی ایک حمزہ، ان کے لیے تسہیل یا ادخال کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آنے والے جو راوی ہیں امام حفص جو ہے وہ صحبہ کے اندر شامل نہیں ہے، تو لہذا وہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے۔ یہ بھی ایک خلاف اصول چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اب باقی صحبہ رہ جاتے ہیں، یعنی شعبہ اور امام حمزہ اور کسائی، تو یہ دوسرے حمزہ میں تحقیق کر کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح اس لفظ کے اندر قرۂ سبع کی قراءات مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے اذهبتم، اگلا شعر اسی کے متعلق ہے، وحمزۃ اذهبتم فی الاحقاف، اور اذهبتم کا جو حمزہ ہے سورۃ الاحقاف کے اندر شفعت باخرى، اس کو جوڑ دیا گیا ہے باخرى دوسرے حمزہ کے ساتھ، مطلب کہ دو حمزہ شروع میں پڑھے گئے ہیں، کما دامت ابن عامر شامی اور ابن کثیر مکی کے لیے۔ یہ تو اس شعر کا سادہ ترجمہ ہے۔ وصالا مفصلہ جو ہے اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ہم جو اپنی مطلوبہ چیز ہے قراءات کے متعلقہ ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ اذهبتم جو ہے سورۃ الاحقاف کے اندر، تو اس میں ابن عامر شامی اور ابن کثیر نے جو ہے وہ دو حمزے پڑھے ہیں، تو جو دو حمزے قراء پڑھتے ہیں صرف انہی کی قراءات میں تسہیل یا ادخال کا مسئلہ آئے گا، باقی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم انہی کی قراءت دیکھتے ہیں کہ ابن عامر شامی کی قراءت کیا ہے۔ تو ابن عامر شامی اپنے اصول کے مطابق، یعنی ہشام جو ہیں وہ تسہیل اور تحقیق کرتے ہیں دوسرے حمزہ میں، اور اسی طرح ادخال الف کرنا بھی ان کا مذہب ہے، تو لہذا ہشام کے لیے یہاں پر دو قراءات ہوں گی، ایک تسہیل مع الادخال اور ایک تحقیق مع الادخال، یعنی وہ پڑھیں گے اذهبتم، یہ ہے تحقیق مع الادخال، ادخال کے ساتھ جو ہے وہ تحقیق، اور دوسری وجہ ان کی ہوگی اذهبتم، یہ جو ہے وہ تسہیل مع الادخال ہے، دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی ہے اور دونوں حمزوں کے درمیان ادخال الف بھی ہے، الف بھی پڑھنا ہے۔ اور ابن کثیر مکی کا جو اصول ہے وہ ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل فقط، تو وہ پڑھیں گے اذهبتم، اور باقی تمام قراء چونکہ ایک حمزہ پڑھتے ہیں لہذا ان کی قراءت اذهبتم آئے گی۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے ان کان ذا مال و بنین، اس کے متعلق امام شاطبی کا شعر ہے وفی نون فی ان کانا، اور سورہ نون یعنی سورۃ القلم کے اندر جو ان کانا آتا ہے اس میں شفع حمزۃ و شعبۃ ایضا، امام حمزہ نے بھی دوسرا حمزہ جوڑا ہے اس کے ساتھ، اور شعبہ نے بھی دوسرے حمزے کو ساتھ جوڑا ہے۔ مطلب یہ کہ امام حمزہ اور امام شعبہ جو ہے یہ دو حمزے پڑھتے ہیں، دمشقی مسہلہ، اور دمشقی سے مراد ابن عامر شامی ہیں، تو ابن عامر شامی بھی یہاں دو حمزے پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسہلہ دوسرے حمزہ میں وہ تسہیل بھی کرتے ہیں۔ یہ تو شعر کا سادہ ترجمہ ہوا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، اس میں ڈبل حمزہ پڑھنے والے یعنی ان کان پڑھنے والے امام حمزہ، امام شعبہ اور ابن عامر شامی ہیں۔ اب اصول کے مطابق جو ہم نے اختلاف پڑھا تھا، جب اس کو دیکھتے ہیں تو امام حمزہ اور امام شعبہ جو ہے ان کا اصول یہ ہے کہ دوسرے حمزہ میں تحقیق کرتے ہیں، لہذا ان کی قراءت تو بالکل واضح ہے کہ ان کان ذا مال و بنین۔ باقی رہے ابن عامر شامی، تو ابن عامر شامی کے ہمارے پاس دو راوی ہیں، ہشام
اور ابن ذکوان۔ ہم نے اصول میں یہ بات پڑھی تھی کہ ہشام کی جو ہے وہ دو قرات ہوتی ہیں، یعنی تحقیق مال ادخال اور تسہیل مال ادخال، اور ابن ذکوان جو ہے وہ تحقیق بلا ادخال، بغیر ادخال کے صرف تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن وہ دمشقی مسہلہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہشام کی صرف ایک وجہ ہوگی، یعنی تسہیل کرنے والی، اور اسی طرح ابن ذکوان جو ہے وہ بھی صرف تسہیل کریں گے اپنے اصول سے ہٹ کر۔ یہاں دمشقی مسہلہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہشام کی بھی ایک وجہ ہوگی، یعنی تسہیل مع الادخال، اور امام ابن ذکوان جو ہیں وہ بھی ایک ہی وجہ پڑھیں گے کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل۔ تو اب یہاں ہشام جو ہے وہ پڑھیں گے آہن کان ذا مال و بنین، یہ بندے کی تسہیل مال ادخال، اور ابن ذکوان جو ہیں وہ بھی تسہیل پڑھیں گے، اگرچہ ادخال ان کا اصول نہیں ہے، تو وہ پڑھیں گے اہن کان ذا مال و بنین۔ تو یہ بہرکیف امام حمزہ، شعبہ اور دمشقی کی ابن عامر شامی کی قرات ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور باقی تمام قراء جو ہیں وہ ایک ہی حمزہ پڑھتے ہیں، ان کان ذا مال و بنین، تو لہذا ان کے لیے تسہیل یا ادخال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔